صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جس طرح سے تمام ناظرین کو معلوم ہے کہ آج 15 رمضان المبارک کا دن ہے اور ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو اور یقینی طور پر تمام ویور اس سے بھی آگاہ ہوئے ہمارے محفل قرآن کے پروگرام کے حوالے سے بھی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، اس سے پہلے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت عمر جعفری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اور اتنی دور سے آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آتی ہیں، اور ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، اور یقینی طور پر ہمارے ویورز بھی اس سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں جب ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں آتی ہیں اور اپنی جو نالج ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمیں بھی کل کال آئی تھی سسٹر کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ عمر جعفری صاحبہ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، تو ان کے لیے ایک ایسا سیگمنٹ کیا جائے کہ اس پہ آپ اسپیچز ان کی ریکارڈ کر کے چلائیں، کہ اٹھنے بیٹھنے پہ دعائیں۔ تو یقینی طور پر ہیوسٹن اسٹوڈیو سے ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور ویورز آپ کے ساتھ یہ شیئر ضرور کرنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ 1 رمضان سے ہمارا محفل قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی یقینی طور پر یہ جاری رہے گا، اور آج 15 رمضان کے باوجود آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ صرف یہ تھا جو 1 رمضان سے اور ابھی تک ہم لوگ بتا رہے ہیں آپ کو، کہ آپ کو ایوری ڈے ایک سپارہ پڑھنا ہے، کیونکہ ابھی تک 15 رمضان تک یعنی 15 روزے گزر چکے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ اگر لوگ ایک دن میں 2 سپارے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ 29 رمضان تک وہ اپنے سپاروں کو قرآن کو ختم کر دیں گے، اور اینڈ آف دا رمضان انشاءاللہ 29 رمضان کو ہم لوگ یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس ویورز ہیں، ہماری محفل قرآن کے ممبرز ہیں، ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے امام زمانہ کو ہدیہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ضرور تھوڑی سی گفتگو کے بعد انشاءاللہ میں لسٹ ریپیٹ ضرور کروں گی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ کچھ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس طرح کا آپ کا خاص طور پر جو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ہوا اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ مبارک کی 15 تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ کائنات کی اس ہستی سے متعلق ہے کہ کائنات میں یہ منفرد مقام کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکا سوائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ دنیا کے وہ واحد انسان ہیں جو معصوم ماں باپ کے وساطت سے دنیا میں وجود میں آئے۔ آپ کے نانا محترم خود معصوم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ عالم، آپ کے والد محترم مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ جو آپ کی منفرد آپ کا یہ مقام ہے، یہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ گو کہ معصومین علیہ السلام کے کمالات کا موازنہ دوسرے معصومین علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد کی منزلت پر یہ تمام معصومین علیہ السلام فائز ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، جیسا کہ سرکار سید الشہداء
تمام شہداء کے سردار ہیں. گو کہ اس سے پہلے یہ لقب جناب حمزہ کو بھی عطا کیا گیا تھا، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے یہ لقب مختص ہے خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جو سورہ کوثر کا جواب بن کر دنیا میں آئے. اور ظاہر ہے کہ آج کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، ایک چھوٹا سا، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہوتا، تو ایک چھوٹی سی بات کہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ کیوں امام حسن علیہ السلام نے امیر شام سے صلح کی تھی، تو یقیناً جو تاریخ پڑھنے والے ہیں وہ اس بات سے آشنا ہیں، مجالس حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اور بغور سننے والے یہ جانتے ہیں کہ صلح جب امام حسن علیہ السلام کی جانب سے مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، صلح امام حسن علیہ السلام نے نہیں کی تھی، مطالبہ صلح امیر شام کی طرف سے ہوا تھا. اس پر صرف دستخط امام حسن علیہ السلام نے کیے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے جیسے تاریخ میں جیسے جیسے ادوار آتے گئے، جہاں بادشاہان وقت کو وزارت کی ضرورت پڑی اور انہوں نے یہ چاہا کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی حکومت کو مضبوط کر لیں یا ان کو ہم استعمال کر لیں، تو آپ دیکھیے کہ اسی مصلحت کو کام میں لاتے ہوئے امام علیہ السلام نے جو فیصلے کیے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کیے. سرکار سید الشہداء سے کیونکہ بیعت کا مطالبہ تھا، اس لیے سرکار سید الشہداء کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور آپ نے جہاد کیا، راہ خدا میں اپنی جان قربان کی. امام حسن علیہ السلام کے متعلق حالات وہ نہیں تھے جو سید الشہداء کے متعلق تھے، لہٰذا کیونکہ اس وقت یہ لازمی تھا کہ صلح نامے پر دستخط کیے جائیں، تو امام علیہ السلام نے صلح نامے پر دستخط کیے، گو کہ ان شرائط کو نہیں تسلیم کیا گیا اور ان شرائط کو بعد میں توڑ دیا گیا، اور صلح خود امام حسن علیہ السلام کی طرف سے نہیں کی گئی تھی. تو آج کیونکہ تاریخ ہے امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کی، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ 28 صفر سن 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے حالات تھے، جو وقت کا تقاضا تھا اور جو پروردگار کی ذات چاہتی تھی اس وقت کے حالات کے مطابق، اسی کے مطابق امام نے وہ فیصلہ کیا، اور اپنی زندگی سے، اپنی حیات سے، اپنے کمالات سے، اپنے علم سے لوگوں کو آگاہی دلاتے ہوئے اس دنیا میں سفر کیا. اور امام حسن کی جو شہادت ہوئی وہ 50 ہجری میں ہوئی، اور 15 رمضان المبارک کو امام حسن کی ولادت ہوئی. اپنی زندگی کے جو ابتدائی دور ہیں سبھی جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور وہ دور جس وقت خلافت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حبت کیا گیا اور ان کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، امام نے ان سب چیزوں کا مشاہدہ بہت قریب سے کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ فضیلت ہے، اور آج کے دن ہم مبارکباد دیتے ہیں تمام شیعان علی کو کہ تمام شیعان علی کو ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی پیدائش بہت بہت مبارک ہو. جی، اور آپ کو سننے والے ویورز کو اور سب کو ہماری طرف سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو ویورز. اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہمارے لیے ایک بونس پوائنٹ یا ڈبل خوشیوں کا اظہار ہو جاتا ہے. بالکل کہ ماہ رمضان میں تو آپ کو جس طرح سے سعادتیں نصیب ہوتی ہیں اس ماہ میں عبادتیں کرنے کی اور جشن منانے کی، اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہوں گی بے شک. یقینی طور پر ان کا ذکر عبادت ہے. اگر امام حسن ہو، چاہے جس طرح ماشاءاللہ آپ نے فرمایا ہے کہ 12 اماموں کا ذکر کرنا، اولنا محمد، بے شک اسی مثال کے حوالے سے. اور یقینی طور پر امام حسن علیہ السلام کا ایک قول شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ان کے فرمان ہے. اس کے حوالے سے فرصت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور بہت دیر میں پلٹ کے آتی ہے. تو بہت گہری بات ہے ماشاءاللہ سے. اور یقینی طور پر فرصت اکثریت میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں
تو ویکینڈس کیسے ہم لوگ کس طرح سے پورا ویک ان کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں. اور جس طرح ہی ویکینڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو یعنی پتہ بھی نہیں لگتا آپ کی مصروفیت میں, اور آپ بس آئے ہو جاتے ہیں اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو منڈے گزرا تھا اور پھر منڈے آ گیا. تو یہ کتنی ہماری زندگی سے مثالیں ملتی جلتی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے, اس شعور کی اس منزل سے بہت دور ہوتے ہیں. تو یقینی طور پر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات ان کے بچپنے کی یا ان کی تربیت کے حوالے سے کہ کس گھرانے میں تربیت پائی انہوں نے, اور رسول خدا سے ان کی نسبت بی بی فاطمہ الزہرا سے, میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں ضرور بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ تھوڑے سے وقت میں کہ جس گھر میں پروان چڑھے ہیں اور جس انداز سے تربیت ہوئی ہے, اور کیونکہ معصوم تھے اور معصوم گھر میں تربیت پا رہے تھے, تو آپ عظمتوں کا اندازہ لگائیے کہ کتنا باعظمت ماحول تھا اور کتنی باعظمت وہ گھڑیاں تھیں, جن گھڑیوں میں جن اوقات میں جس اوقات کا جس وقت کا ذکر کیا گیا کہ وہ وقت کتنے خوبصورت وہ وقت تھا جو امام حسن علیہ السلام نے معصوم ماحول میں گزارا. ایک چھوٹی سی بات کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے جو ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں, اور آپ حدیث قصہ میں دیکھیے کہ سب سے پہلے وہ فرد جو گھر میں داخل ہوئے, بچے ہیں, کم سن ہے, قوت شامہ یعنی سونگھنے کی جو صلاحیت تھی وہ اتنی زیادہ پاورفل تھی اور اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ پیغمبر اکرم بظاہر نظر نہیں آ رہے اور وہ چھپے ہوئے ہیں, لیکن جب امام حسن علیہ السلام داخل ہوتے ہیں گھر میں تو اپنے مادر مہربان کو اس طرح سے سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا امہ ہو. اور جناب فاطمہ تربیت کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اے میرے جسم و جان, اے میرے میوہ دل. آپ دیکھیے کہ کتنی, یعنی یہ نہیں کہ صرف سلام کا جواب دیا ہے, اے میرے میوہ دل, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور آپ نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. معصوم کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے. یہاں ثابت کر دیا کہ آپ عام شخصیت نہیں ہے, اور امام کا جو درجہ ہے اس نے رسالت کی خوشبو کو محسوس کیا اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں نانا جان موجود ہے. اور وہی عظمتوں کا اور عصمتوں کا ماحول تھا جس میں آپ نے پرورش پائی ہے. اور آپ غذا سے متعلق دیکھیں تو غذا وہ ملی ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. اور گود کا دیکھیے تو سواری اور گود وہ ہے جو پیغمبر اکرم محمد, جو رحمت للعالمین ہے, جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے, وہ سواری بنتے ہیں حسن اور حسین کے لیے. تو یہ کمال ہے آپ کی عظمت کا اور آپ کے کردار کا. وہ کہ ظاہر ہے کہ کرن, جیسا کہ آپ بھی اب جانتی ہیں کہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ امام کی پیدائش کی ہمیں خوشی بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دل غمزدہ بھی ہے. بے شک وقت ہے امام, کیونکہ جو حالات ہیں شیعت کے حوالے سے اور شیعت پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے حوالے سے, تو خوشی بہرحال اپنی جگہ ہے اور خوشی کو منانا بھی چاہیے امام کے حوالے سے. مگر اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ خوشی ہم اس طرح سے منائیں کہ ہم امام کے اس سیاسی پہلو پر نظر رکھیں کہ انہوں نے اس دور میں کس طرح زندگی گزاری. تو اگر ہم تہنیت پیش کرنا چاہتے ہیں, مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے امام کو, تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے جس سے ہمارا امام خوش ہو جائے. دیکھیے جو ہم جشن اور میلاد مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, نیا لباس پہنتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, اچھے کھانے کھاتے ہیں, تو وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوشی ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کو خوش کر دیں. جس کے حوالے سے میلاد ہے, محفل ہے, ان کو بھی خوش کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم تو خوش ہو لیے اپنی ذات کے لیے, مگر جس امام کے لیے ہم نے خوشی کا انعقاد کیا ہے وہ خدا نہ کرے ہمارے کسی عمل سے وہ ان کو رنجیدہ کر دے. تو آج کے دن کیونکہ حالات جو ہیں ان حالات کے تحت ہمیں خوشی منانی ہے, امام کی خوشی منانی ہے. مگر آج کوئی عہد یہ کریں کہ ہم اپنے امام کو راضی رکھیں گے اور اپنے امام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. کتنی مرتبہ امام کو زہر دلانے کی کوشش کی گئی, کتنی مرتبہ وہ زہر پہنچا بھی, مگر کیونکہ حیات مقصود تھی پروردگار عالم کو تو آپ کی شہادت نہیں ہوئی. جب آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا اس سے آپ کی شہادت ہوئی. تو کیسے سخت حالات کا مقابلہ امام نے اپنی حیات میں کیا, تو وہی حالات ہمیں بھی درپیش ہیں. تو بہرحال آج کے دن کی خوشی اپنی جگہ ہے, لیکن ہمارا دل رنجیدہ بھی ہے. اور ویورز ظاہر ہے جس طرح ماں جعفری بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ اس دن کی خوشی اپنی جگہ پر ہے, مگر جس حوالے سے ہمارے 2 یا 3 پچھلے پروگرام گزرے ہیں
بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پر ہمارا ہدف برقرار ہے. یقینی طور پر اس کے پروٹیسٹ ریلیاں جو بھی نکالا جا رہی ہیں, جو جہاں پر جلوس پیش کیے جا رہے ہیں اور نکالے جا رہے ہیں, یقینی طور پر آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ان میں ضرور شرکت کریں. اس سے پہلے کہ ویورز, یقینی طور پر آپ بھی اس ولادت کے دن پہ خوش ہوں گے, اور ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کچھ اچھے الفاظ, کچھ اچھے اقوال امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں تو ضرور آپ اس حوالے سے بھی شیئر کریں. جس طرح سے ظاہر ہے ولادت کا دن ہے, ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم آدھے سے زیادہ پروگرام میں اس پہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی پہ کروں, مگر کچھ حالات اور واقعات اس طرح کے پیش آ گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. وہی جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا تو لازمی ہے ہمارے لیے, کہ جس طرح سوگ اٹھتا ہے اور اس کے بعد آپ کا یقینی طور پر دل اتنا رنجیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا ہے کہ اسی رات کو یا اس سے اگلے دن ہم فوراً سے چوڑیاں اور وہ مہندی اور وہ لگا کے بیٹھ جائیں. وہی حالات ہیں, وہی سچویشن ایسی آ گئی. جی, امام کی جو ولادت ہے, امام کی جو امامت ہے, جیسے تاج امامت جو ملا ہے, تو امام نے اپنی زندگی کی وہ نماز, جب آپ کو منصب امامت کی ذمہ داری ملی, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام بنے, امام تو ہیں, پیدا امام ہوئے ہیں, لیکن جب امامت کی ذمہ داری ملی, پہلی نماز آپ نے اپنی حیات کی اس وقت پڑھائی جب آپ کے بابا کا سر شہید ہو گیا تھا, شہادت ہو گئی تھی اور ضرب لگ چکی تھی مولا علی کے سر پر, اور باپ زخمی حالت میں تھے, اور آپ نے اپنی وہ نماز جو امامت کے بعد, منصب امامت کے ملنے کے بعد پڑھانی تھی, وہ پہلی نماز آپ نے اس طرح پڑھائی. تو خوشی بہرحال, اور جیسے امام زمانہ کا ہے تاج پوشی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اپنے بابا کے جانے کا دکھ بھی ہے. تو وہی کیفیت ہے آج ہماری کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پر جو حالات پیش آ رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ بی بی کے روضے پر بلکہ پوری دنیا میں جو حالات پیش آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم رنجیدہ بھی ہیں, لیکن کیونکہ امام کی ولادت ہے لہٰذا ہمیں جشن کی مبارکباد بھی دینی ہے, مگر پھر وہی بات کہ سیاسی پہلو کو مد نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کن حالات میں کس طرح سے ہم خود اپنے آپ کو بہت بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے امام کی ولادت کو منانا ہے, کس طرح سے دنوں کو منانا ہے, اور کس طرح سے خوشی کو منانا ہے. تو اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے واقعاً اگر آج ہم بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے, بہت زیادہ سجاوٹ اور لائٹنگ اور سارا کچھ نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ عہد کریں گے کہ مولا ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنی نمازوں کو قضا نہیں کریں گے, ہم اپنے روزوں کو تمام کریں گے, کلام مجید کی ہم تلاوت کریں گے, احکام الہی کو انجام دیں گے, اور احکام الہی کی انجام دہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتیں گے. کوئی بھی عہد, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم غیبت نہیں کریں گے, ہم برے کام نہیں کریں گے, ہم اپنی آنکھوں کو بچائیں گے. کوئی ایک عہد ہم اپنے امام سے کریں اور یہ کہیں کہ آپ کی سالگرہ کے, آپ کی تاریخ پیدائش کے اس جشن کے موقع پر ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں, یقین مانیں ہمیں تحفہ ملے گا, ہمیں امام کی بارگاہ سے تحفہ ملے گا. تو ہمیں یہی سوچتے اور یہ بہترین موقع ہے ہمارے, جس طرح ہم لوگ پچھلے پروگراموں میں بھی اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ماہ رمضان اور مبارک کا جو مہینہ ہے, یہ بہترین موقع ہے کہ آپ جھوٹ سے بچ سکتے ہیں, آپ روزے میں ہوتے ہیں, آپ کا ہر یعنی پورے جسم کے پارٹ آف باڈیز ہیں ان سب کا روزہ ہوتا ہے. حالانکہ اس میں بہت بڑی بات ہے ویسے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. کئی جگہ پہ عبادتیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ یعنی ہم لوگ دکھانے کا, نماز اور یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بعض ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں. اور یہ خاص روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کا اور آپ کا تعلق ہوتا ہے. تو آپ اگر تنہائی میں اکیلے بھی ہوں, گھر پہ بھی ہوں, جہاں مرضی جیسی مرضی سچویشن میں 300 آپ کے سامنے کھانے پڑے کیوں نہ ہوں, تو آپ اپنے روزے پر کس طرح بچاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت, اور یہ اسی لیے ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ تمام چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں کہ آپ ترک گناہ کریں, آپ گناہ سے بچیں. آپ دیکھیں کہ آج 15 رمضان المبارک ہے اور ماہ رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا ہے. بے شک. تو اور آج امام کی ولادت بھی ہے, آدھا حصہ گزر چکا ہے. اب جو وقت آنے والا ہے, جو 15 دن آنے والے ہیں, اسے ہم جیسا کہ ابھی آپ نے قول کا امام کا ذکر کیا کہ اب جو آنے والا وقت ہے اسے ہم کیچ کر لیں اور اس کے ساتھ ہم وہ برتاؤ کریں, وہ سلوک کریں جو ہمارا پروردگار ہم سے چاہتا ہے. بے شک بے شک. تو یہ غنیمت ہے, یہ موقع غنیمت ہے کہ یہ 15 دن جو اب ہمیں میسر ہیں اور 15 دن گزر چکے ہیں, تو ان 15 دنوں میں
ہمیں کیا کرنا ہے. تو اب آئندہ کے لائحہ عمل کو ہم طے کریں اور یہ سوچیں کہ اور کسی مہینوں میں یہ فضیلت نہیں ہے. سب سے زیادہ فضیلت شعبان بھی بہت محترم ہے, رجب بھی بہت محترم ہے, لیکن خصوصیت کا جو حامل ہے وہ ماہ رمضان ہے. جس کا سونا آپ کی عبادت ہوتا ہے, جس میں سانس لینا آپ کی عبادت ہوتا ہے, اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اور اس وقت بھی اگر کوئی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا تو رسول خدا نے فرمایا کہ پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے کہ ان دنوں کو پانے کے بعد نہ کوئی اپنے گناہ بخشوا سکا اور وہ دنیا ہی میں مست رہا. تو دنیا ہے, دنیا ہمارے لیے ہے, ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں. دنیا کو سمجھیں. دیکھیں کھانا جیسے کھانا ہے تو ہمیں کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا ہے, زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے. مگر ایسے اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو وقتی طور پہ سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے کہ ماشاءاللہ کھانا ہی کھانا ہے, زندگی تو ایک اس کے لیے آپ کو ڈائٹنگ کرنی پڑی ہے اور اتنی سب ہماری حیات کے لیے ہے. ہم کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں. ہمیں پروردگار نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ وہ اپنے کمالات سے یعنی وہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ وہ کن فیکون کی منزل پر ہو کہ کہہ اے میرے بندے, جیسا کہ مولا علی کی جو دعا ہے کہ اے میرے پروردگار میری عزت اور افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور تو میرا پروردگار ہے اور تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. بے شک. اور یقینی طور پر ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ ضرور امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر ہمارے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہیں گے. اور یقینی طور پر ہم جس طرح سے امام کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور امام کی زندگی کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے جس طرح مبادیہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ امام کی زندگی کیسے گزری, تربیت کیسے ہوئی, اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کریں. اور ویورز اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اناؤنسمنٹس تھیں جلوس کے حوالے سے. میں چاہتی ہوں کہ یہ ولادت کا دن ہے مگر یہ سلسلہ جو زندگی کا ہمارا ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور اس میں جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ہم ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں. تو تھوڑی سی اناؤنسمنٹیں ہیں جو خاص طور پر آپ کی جلوس کے حوالے سے ہیں. جلوس, سالانہ جلوس شہادت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں جو برآمد ہوگا سنڈے کو 28 جولائی ڈاؤن ٹاؤن ہیوسٹن میں برآمد ہوگا. اور یہ ریگولر سالانہ جلوس ہے. ماشاءاللہ سے کئی سالوں سے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے ہیوسٹن والوں کو کہ امام علی علیہ السلام کا جلوس ہیوسٹن ڈاؤن ٹاؤن میں نکالا جاتا ہے. اور اسی ڈاؤن ٹاؤن کے جلوس کے ساتھ انشاءاللہ پروٹیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پر جو اٹیک کیا گیا ہے اس کے حوالے سے. میں چاہوں گی کہ ویور اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. یقینی طور پر جلوس کی اہمیت, جلوس کی جو عقیدت اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, مگر جو ایک پروٹیسٹ کا سلسلہ شامل ہوا ہے اس پہ میں یقینی طور پر میری تمام ماؤں بہنوں سے جس طرح ہم لوگوں نے فون کالز پہ, ٹی وی پر بیٹھ کے, میڈیا پر لبیکیہ زینب کی آواز بلند کی, یقینی طور پر اس دن بھی یہ آواز بلند کریں گی. اور تمام ہیوسٹن کے پاس جتنے قریبی علاقے لائک ڈیلس, ہاسٹن اور چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں وہ یقینی طور پر ان ماؤں بہنوں بھائیوں سے استدعا ہے کہ وہ اس جلوس میں ضرور شرکت کریں. اس کے ساتھ ہی سنڈے کو شکاگو میں 28 جولائی کو سنڈے کے دن ہی ہے اور اس شکاگو میں بھی یہی جلوس بسلسلہ شہادت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں وہاں پر جلوس نکالا جائے گا. اور وہاں کے مومنین اور مومنات سے بھی درخواست ہے کہ وہاں پر ضرور جائیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. یقینی طور پر آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے اسلام کے اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر سکیں. اور اس کے حوالے سے جمعۃ الوداع میں ماہ مبارک رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کے موقع پر یوم قدس کی ریلی ہوگی. تو اس پر بھی آپ تمام مومنین اور مومنات سے استدعا کی جاتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور اناؤنسمنٹ جو کہ 16 اگست جنت البقیع کے 8 شوال کے حوالے سے ہے جو کہ فرائیڈے کو سعودی قونصلیٹ کے سامنے یہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں ہیوسٹن کا نام بھی شامل ہے ماشاءاللہ سے. اور ہیوسٹن میں بھی کئی سالوں سے 8 شوال کو یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ پروٹیسٹ کس لیے ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, یقینی طور پر ہم اپنی سسٹر ہما جعفری صاحبہ سے پوچھیں گے. اور ویورز یقینی طور پر آپ اس پروٹیسٹ کے حوالے سے بتائیں. جی, پروٹیسٹ کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ جہاں پر بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے, وہ کسی بھی طرح کا ظلم ہو,
اور جہاں بھی آواز اٹھائی جائے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ کہنا کہ اس سے کیا ہوگا، یہ جو ذہنوں میں سوال ہو گیا ہے اور یہ لوگ کہہ کر گزر جاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے یقیناً جو فائدہ ہمیں ملنے والا ہے وہ فوری طور پر ہمیں نظر نہیں آئے گا، اس کا فائدہ ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آئے گا. اس کا فائدہ چند سالوں کے بعد، جیسا کہ میں نے پہلے کی آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ جب شیعت پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے تھے تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ تو بہت شروع سے ہی یہ سلسلہ ہے، لیکن اس وقت جو ایک پوری تنظیم اسٹرانگ ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیا گیا. پروپیگنڈے کے بعد یہ منظر سامنے آیا کہ اس کا اثر 20 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس سے فائدہ نہیں ہے تو پھر گھروں میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ جب آواز دی جائے، اب اہلیان ہیوسٹن ہے ماشاءاللہ، اور ہیوسٹن میں میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ کیونکہ ہم ہیوسٹن میں رہتے ہیں اور دوسرے شہروں کے رہنے والے ناظرین کبھی یہ سوچیں اور یہ خیال کریں کہ شاید ہم صرف ہیوسٹن ہی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیلی ویژن اور یہ ولایت ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام جہاں جہاں بھی ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے. کیونکہ ہم اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہم یہیں کی بات کرتے ہیں، مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہر جگہ کے مومنین کے اندر یعنی مثال کے طور پر ہم یہ یوز کرتے ہیں کہ یہاں پر بالکل شکاگو میں، ٹورنٹو میں، نیو یارک میں، سب جگہ وہی جذبہ پایا جاتا ہے. مگر کیونکہ ہم مثال یہیں کی دیں گے کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں کہ جو بھی پروٹیسٹ ہوئے ابھی شہداء کے حوالے سے، محرم الحرام میں کوئٹہ کی شہادتیں، عباس ٹاؤن کا واقعہ، تو جو پروٹیسٹ ہوئے تو آپ دیکھیے شروع میں چند لوگ تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے جو منظر تھا وہاں کا وہ اتنا روحانی اور روح پرور منظر تھا کہ دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم وہاں سے چلے جائیں. اور جس طرح سے مومنین اور مومنات نے اس میں حصہ لیا، اور یوتھ نے، اسپیشلی یوتھ نے جس طرح سے آگے بڑھ کر حصہ لیا، تو اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے. یہ گنتی کے جو چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جناب مختار کے ساتھ، جناب مختار کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ جو حالات پیش آئے، اور دارالامارہ میں جب آپ بند ہوئے، اگر سارے لوگ ان کا ساتھ دے دیتے تو حالات اس کے برعکس ہوتے، مگر چند لوگ آئے اور اس کے بعد پھر ذلت سے وہ ہمکنار ہوئے، بعد میں وہ ذلت سے ہمکنار ہوئے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں ہمارے لیے آواز دی جا رہی ہے ہم متحد ہو کر اپنے بڑوں کا، اپنے علماء کا، اپنے جو رہبر ہیں ہمارے، ان رہبروں کی بات کو تسلیم کریں، کیونکہ ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں. تو ایک عام آدمی اپنا نظریہ ضرور پیش کر سکتا ہے، مگر بہرحال مخالفت اپنی جگہ. لیکن پروٹیسٹ کے لیے اب یہ جلوس ہے، یہ جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں؟ سید الشہداء امام المومنین علی ابن ابی طالب کا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا، اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جو جلوس ہے، چہلم کا جلوس ہے، عاشور کا جلوس ہے، اور پھر اب یہ ماہ رمضان کا جلوس ہے، یوم القدس کے حوالے سے آپ نے کہا پروٹیسٹ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ مومنین اور مومنات شرکت کریں. یہ نہیں سوچیں، اور پھر خصوصیت سے یہ تو ہمارا امتحان ہے، ماہ رمضان کا جو یہ جلوس ہوتا ہے نا، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. لیکن یہ بہت بہت معمولی سا، بہت چھوٹا سا امتحان ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا روزہ ہے، مولا کو پتہ ہے. ہم ایک جملہ اگر یہ کہیں کہ مولا کو پتہ ہے، مولا کو پتہ ہے، لیکن یہی تو وقت ہے. کچھ دیں گے تو جتنا بڑا رتبہ ملنے والا ہے، جتنا زیادہ امتحان سخت ہوتا جائے گا اتنا بڑا رتبہ ملتا جائے گا. تو سید الشہداء کا امتحان جتنا عظیم تھا، رتبہ ان کا اتنا ہی عظیم ہے. تو ماہ رمضان کے اس جلوس میں ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے. ولایت ٹی وی کے ذریعے سے کرن میرا خیال ہے آپ روزانہ یہ اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کرتی رہیں گی، لیکن اور لوگ بھی جہاں جہاں بھی، کیونکہ اب یہ صرف جلوس تو ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ یہ پروٹیسٹ کی شکل بھی اختیار کر گیا ہے. تو اب کیونکہ پروٹیسٹ بھی ہے، بی بی کے روزے کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی، تو اب آپ کا گھر میں بیٹھنا درست نہیں ہے. ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنا ہے. اب جب آواز دی جا رہی ہے، جس کے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے، اگر وہاں اس قسم کا کوئی انعقاد ہے جلوس کا یا پروٹیسٹ کا، تو آپ گھر میں نہ بیٹھیں اور اسے فوقیت دیں. اگر ہم سب مل کر، ایک ساتھ مل کر منظر عام پر آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو سیاہ پوش ہو کر باہر آ گئے ہیں. یقیناً ان کو، کیونکہ انسان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ گھر سے باہر ہی جاتا ہے.
جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھر سے باہر جاتا ہے. تو یہ مصیبت کا وقت ہے جب ہم گھر سے باہر جائیں گے تو یقیناً لوگ اور ہم اعلان کریں گے کہ ہمیں اس بات پر تکلیف ہوئی ہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ڈیوٹیز آپ کو ملتی جاتی ہیں. بے شک. جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ یہ کہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہے, تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا سوائے نیند کے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ ہمت کرتے ہیں تو ڈیوٹیز آپ کو وہاں سے ملیں گی. امام زمانہ آپ کی ڈیوٹی لگائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, آپ کا کام کیا ہے. یہ ہمارا کام ہے. آپ ہیں, آپ نے جس طرح سے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ جس طرح ماتم کرتی ہیں, جس طرح عزاداری کرتی ہیں, جس طرح مولا کا غم مناتی ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ماتم کیا, اس ماتم میں جو جذبہ شامل تھا آپ کے لیے ایک ڈیوٹی منتخب کی گئی کہ اب اس سے آگے بڑھو, اب اگلا اسٹیپ تمہارا یہ ہے, اب آپ اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچا رہی ہیں. تو ڈیوٹیز مولا لگائیں گے اور وہ خود بخود ہمیں خود ادراک کرنا ہے. آپ نماز میں یہ دعا مانگیں, آج مولا کی ولادت ہے, آپ نماز میں یہ دعا مانگیں کہ مولا ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو آپ کے دشمنوں میں سے تھے, ہمارا شمار آپ کا ساتھ دینے والوں میں سے ہو. ساتھ دینے والوں میں سے ہمارا شمار ہوگا تو مولا ہماری مدد بھی کریں گے, ہماری ذمہ داری بھی لگائیں گے اور ہمارا احساس بھی بیدار رہے گا. اپنے احساس کو بیدار رکھیں, جاگیں اور اٹھیں. پیچھے ابھی جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے کہ 8 شوال کے حوالے سے 1926 میں لے جاتے ہیں اگر اپنے آپ کو, کہ اس دور میں جس طرح بی بی کے روزے کو مسمار کیا گیا تھا, بی بی زینب سلام اللہ علیہ, اور یقینی طور پر اس دور کے لوگ بھی اہل شیعہ ہوں گے, ان میں بھی یہی جذبات ہوں گے, اور کیا وجوہات ہوں گی اس دور میں کہ بی بی کا روزہ مسمار ہو گیا تھا اور کوئی سڑکوں پر نہیں آئی یا اس طرح سے کوہرام نہیں مچایا گیا. کیا خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ابھی دوبارہ پھر تو نہیں آ گئی کہ بی بی کے روزے پر اٹیک ہوا اور ہم لوگ گھر بیٹھے رہ گئے اور کوئی آواز صدا اس کے حوالے سے بلند نہیں ہوئی. یقینی طور پر ابھی حالات چینج ہیں, میڈیا کا دور ہے اور لوگ گھروں سے ماشاءاللہ نکل آئے ہیں. ابھی پاکستان میں کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کتنی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کی بھی اگر ایک خبر, مگر کہ میڈیا کا اس کا فائدہ ہم لوگ جو اس دن سے اپنی فنڈ ریزنگ میں کر رہے تھے وہ زیادہ تر آپ کو اپنی ہماری جو نیوزز ہیں, لوکل نیوز ہے, جو جتنے بڑے چینلز ہیں اس پر نہیں دکھائی جا رہی ہے. یہ تو صرف اور صرف لوکل کوریج یا کسی کے رشتہ دار نے کہیں سے وہ کوریج کر کے یوٹیوب پہ یا یہ فیس بک پہ ڈال دی ہیں تو آپ کو یہ ساری خبریں مل رہی ہیں. اسی لیے اس دن میڈیا کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا, اور مولانا صاحب جس طرح چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اسلام آباد میں, لاہور میں ایک اسٹوڈیو ہو جائے, تو وہاں کی جتنی لائیو کوریج ہیں اس کے آس پاس کے علاقوں کی وہ یقینی طور پر ہمارے لیے پاسبل ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے کیونکہ ہمارا خواتین کا پروگرام ہے, اس کے لیے ہمیں خواتین کو بیدار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک خواتین بیدار نہیں ہوں گی وہ اہمیت کو سمجھیں. اس دور میں ہم سائنسی دور میں سانس لے رہے ہیں. اور میں ایک چھوٹی بات عرض کروں کہ علامہ حسن مشتبہ صاحب کل ایک بات بیان کر رہے تھے کہ جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے پر جب بم بلاسٹ ہوا تھا تو وہاں جو ٹائل کے ٹکڑے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے, اور تبرکن وہ کوئی ٹائل لے کر آیا تھا, تو انہوں نے ایک بات کہی, واقعی اس نے میرے دل کو بھی ہلایا, کہ وہ ٹائل جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ امام کے روضے کا ٹائل ٹوٹ گیا, پتھر ٹوٹ گیا, ہم زندہ ہیں. روضہ امام حسین کا, روضہ امام حسن عسکری کا, یہ روضے کا یہ حصہ ٹوٹ گیا اور وہ میرے پاس لایا جا رہا ہے, اور میں زندہ ہوں. میرے جسم کے حصے کیوں نہیں ہو گئے, میرے جسم کے ٹکڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ یہی جذبہ. تو روضہ شہزادی کے روضے پر جس طرح سے جو بے حرمتی کی گئی, اور ابھی بھی, یعنی یہ نہیں ہے کہ حالات سازگار ہو گئے اس کے بعد, ابھی بھی خطرہ ہے, بہت زیادہ خطرہ ہے. تو ہم زندہ ہیں. میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں, لیکن ظاہر ہے کہ عورتوں پر جہاد ساقط ہے, مگر جو جہاد ہمیں کرنا ہے وہ جہاد ہمیں کرنا چاہیے ہے. اور یہ نہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کی جہاں قربانی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اپنے چاہے آپ کی کوئی بھی فیملی ممبرز ہوں اس کو روکا جائے یا اس کو منع کیا جائے. کئی ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں کہ ماؤں کا دل نرم پڑ سکتا ہے, تو یہی ٹائم ہے کہ عورتیں یا بہنیں یا بھائی جو بھی وہ لوگ سن رہے ہیں یقینی طور پر اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے اس قربانی کے لیے تیار رہیں. کیونکہ جہاں تک ہم لوگ کو خبریں ملتی ہیں یا بتایا جاتا ہے کہ اتنے ہزار طالبان وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اتنے لوگ وہاں پر جا چکے ہیں, تو یقینی طور پر اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنا ہمت اور حوصلہ بڑھانا ہوگا اور لشکر ترتیب دینے کا. اور میں یہ کہوں گی ماؤں سے کہ بے شک محبت اپنی جگہ, لیکن کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ
جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ یقین مانیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو بچوں کو جب میں دیکھتی ہوں تو میری دعا یہ ہے کہ مولا یہ کسی کام آ جائے, یہ زندگی کسی کام آ جائے, میرا یہ بچہ کسی کام آ جائے, آپ کے لشکر کا سپاہی بن جائے. تو اس وقت خدا کرے کہ پروردگار آپ کے بچوں کو سب کو سلامت رکھے, لیکن زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے, اور وہ مقصد اگر اس مقصد میں زندگی کام آ جائے تو پھر اس سے بڑا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں. اور اس کی شروعات میرا خیال ہے جہاں تک دیکھا جائے تو پروٹیسٹ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اس طرح سے تیار کر کے لے کے جائیں کہ آپ یقینی طور پر ابھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں یا وہاں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا, آپ کو ابھی آواز آئے گی اور بی بی زینب کے روزے پر جانے کے لیے, اور آپ لبیک کہیں گے. اپنے دل کو اپنے دماغ کو اس طرح سے آمادہ کر لیں کہ اگر ابھی امام کی صدا آ جائے تو ہم لوگ تیار ہو کر لبیک ضرور کہیں. اور ظالم یہ سن لے, کان کھول کر سن لے, اگر کوئی کسی ظالم تک یہ آواز پہنچ جائے, اور خدا کرے کہ ولایت ٹی وی اتنی ترقی کرے کہ ہر گھر میں لوگ مشتاق رہیں اس کو سننے کے لیے, ایسے پڑھنے والے, ایسے بولنے والے, ایسے جذبے اجاگر کرنے والے یہاں سے اسپیچز دیں, اور پروردگار ہماری زبانوں میں وہ اثر پیدا فرمائے کہ دشمن یہ کان کھول کر سن لے کہ یہ وہ قوم ہے جو گلے کٹا دیتی ہے, جھکاتی نہیں ہے. ہم جھکنے والے نہیں ہیں, اور ان تک یہ بات پہنچ جائے, اور ہم بھی اپنے جذبے کو اور اپنے جوش کو, صرف یہ کہ جذبہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے ایک نعرہ لگایا بہت بلند آواز سے اور اس کے بعد پھر ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے, نہیں, اس نعرے کے ساتھ ہمارے خون میں جو گردش ہو اور ہمارے خون میں جو روانی ہو وہ بہت بلندی پر ہمیں لے جائے, اور اس کے بعد پھر ہمیں دیکھیے کسی پل, ہر کروٹ میں ہمیں کسی پل چین نہیں آنا چاہیے. اس وقت جب بے چینی ہے, ایک عجیب بے چینی کا عالم ہے, تو ہمیں چین سے نہیں رہنا ہے, ہمیں بے چین ہو کر اپنے امام کو پکارنا, جتنا بے چین ہو کر, جتنا جذبات کے ساتھ, جتنا پکار کر, جتنی شدت کے ساتھ ہم آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے دن, آج کے اس مبارک دن کے, اور پروردگار کو پنجتن پاک کی اس ہستی کا واسطہ دے کر سوال کریں کہ بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تو تاجیل فرما دے, اور ہمیں ان کے لشکر میں, ہمارے عمل کو ایسا کر دے کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں. بے شک, اللہ آمین. اور جس طرح ابھی ہم لوگ ماشاءاللہ سے یوتھ کی بات کر رہے تھے, یقینی طور پر یوتھ ہمارا پروگرام دیکھتی ہے اور ہمیں کال بھی کرتی ہے اس حوالے سے کہ ہماری اس میں ریگولر کالر فصیحہ اور رجا ماشاءاللہ سے شامل ہیں, اور دوسری ماشاءاللہ بچیاں ہیں وہ یقینی طور پر ہمیں کال کرتی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ یوتھ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ کس عزم اور کس تیاری کے ساتھ ان پروٹیسٹ میں اور ان جلوسوں میں شرکت کریں؟ یوتھ کی تو بہت بڑی, کل آپ کا میں پروگرام دیکھ رہی تھی, آپ نے یوتھ کے حوالے سے کافی بات کی تھی کہ, اور میسج بہت اچھے تھے سسٹر صفیہ کے بھی اور آپ کے بھی, کہ یوتھ کو بہت, جوانوں کو بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے, اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور پلاننگ کے ساتھ, ایک اسکیجول کے ساتھ, ایک ٹائم ٹیبل, نظم و ضبط کے ساتھ ہم کچھ سوچیں, کچھ کریں. آپ کی رہبری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہر شہر میں ہر جگہ علماء کرام موجود ہیں, اور اس وقت تو خوش نصیبی ہے رمضان المبارک میں کہ بہت سے علماء کرام ہمارے درمیان ہیں, پاکستان سے بھی آئے ہوئے ہیں, یہاں کے لوکل بھی ہیں. تو سب مل کر, میں صرف ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ جہاں تک بھی اگر یہ آواز جائے کہ ہر شہر میں جتنے بھی علماء ہیں وہ سب بیٹھیں, اپنے ساتھ ایسے باصلاحیت افراد کو شامل کریں, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کریں کہ اگلا قدم ہمارا کیا ہونا چاہیے, اور اگلا قدم ہم کس طرح سے آگے بڑھائیں, اور پوری قوم کو کیا پیغام دینا چاہیے. اور یوتھ جتنا زیادہ اس میں کام کر سکے, کیونکہ لشکر امام زمانہ میں سب سے زیادہ تعداد جوانوں کی ہوگی انشاءاللہ, خواتین بھی ہوں گی, 50 خواتین ہوں گی, 313 جو وہ جو امام کے بالکل قریبی اصحاب ہوں گے وہ ہوں گے, 50 خواتین جو بہت زیادہ امام کے قریب ہوں گی, جو امام کے لیے تمہیدی کام کریں گی. لیکن اس کے بعد ان کے ماتحت بھی ہزاروں لوگ ہوں گے, خدا کرے کہ ہمارا شمار ان میں آ جائے اور ان میں نام لکھا جائے. اور جو امام کے جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے لوگ وہ جوان ہوں گے. تو جوان, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں, جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جوان ماشاءاللہ سے جس جوش اور جس ولولے سے کام کر رہے ہیں. تو میں جوانوں سے یہ کہوں گی کہ اپنی توجہ ایک تو اپنی تعلیم پر مرکوز رکھیں اور اپنی تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جو بھی ہم دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے, اور دوسرے اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے سینٹرز میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے سینٹر سے اپنا رابطہ ضرور رکھیں. پڑھائی اپنی جگہ ہے اور سینٹر میں جانا اپنی جگہ ہے. تو سینٹر سے جو دور ہو جاتے ہیں,
یا اپنے اداروں سے جو دور ہو جاتے ہیں پھر انہیں حالات کا علم نہیں ہوتا نا, پھر انہیں جو واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں انہیں کوئی ادراک نہیں ہوتا, لیکن جب موجود ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے. بے شک. اور ہمارے پاس ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر کرن, میں عاصم نقوی بول رہا ہوں. کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. عاصم بھائی آپ کیسے ہیں؟ Well, I think you guys are still on air, right? Yes. Okay. I just wanted to make a few announcements. First of all, announcement for this Friday. Inshallah, there will be a protest in Houston for Bibi Zainab Islamullah in front of a Saudi consulate. And that time is 4 p.m. to 6 p.m. اور جو لوگ ہیوسٹن میں رہتے ہیں سب لوگ سعودی کانسولیٹ کا ان کو پتہ ہے ویسٹ ہیمر روڈ کے اوپر واقع ہے جہاں پہ جنت البقیع کا پروٹیسٹ ہوتا ہے. اینڈ جنت البقیع کا پروٹیسٹ ول بی آن 8 شوال 16 اگست. بٹ دس پروٹیسٹ از پیورلی جو کہ ہم نے جس طرح پرسوں ہم نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو فائنلائز کریں گے. آج ہم نے پرمٹ وغیرہ جو ہے وہ لے لیا, سب فائنلائز ہو چکے اور 4 بجے فرائیڈے کے روز انشاءاللہ یہ پروٹیسٹ ہوگا. اور سب لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ دس از اے ٹائم ٹو گیٹ آؤٹ. I mean, there's nothing left. I mean, اگر آپ ہم باہر نہیں نکلیں گے تو پتہ نہیں کب نکلیں گے. اور اسی طرح باقی جو اناؤنسمنٹ I'm sure آپ پہلے بھی کر رہی ہوں گی, جو جلوس کے حوالے سے سنڈے کو ہیوسٹن میں جلوس ہوگا شہادت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں, اور اس کے اندر بھی انہوں نے اناؤنس کیا کہ there will be protest for this cause as well for Bibi Zainab سلام اللہ, اور اس کے اندر بھی بڑی تعداد میں سب لوگ شامل ہوں. اسی طرح جو ہے ابھی مجھے میسج آیا نیو یارک کے اندر بھی 28 جولائی کو ہی جو ہے جلوس ہے وہاں پہ امام علی علیہ السلام شہادت کے سلسلے میں. اور اس کا جو ایڈریس I'm sure کہ نیو یارک کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے, وہ اس مزید انفارمیشن جو ہے وہ ان نمبر سے کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں. 9177747416. یہ سید علی عمران صاحب کا نمبر ہے, تو ان کو کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں. Another protest on Monday, which is going to be in front of UN. There will be demonstration over there for Bibi Zainab Salamullah. اس کے اندر ہم چاہیں گے کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں. اور یہ سارا سلسلہ اب لائک آپ کو پتہ ہے منڈے سے جیسے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا, پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے پروگرام کیا تھا, اس کے بعد سے لوگ موبلائز ہوئے اور یہ سارے پروٹیسٹ جو ہے آرگنائز ہونے شروع ہوئے. اور کینیڈا میں بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ سیٹرڈے کے روز پروٹیسٹ ہو رہا ہے, پر آئی ڈونٹ ہیو انفارمیشن یٹ, بٹ سیٹرڈے کو کینیڈا میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس سلسلے میں. تو جو لوگ جو ہیں جہاں بھی پہنچ سکتے ہیں, دے شوڈ گیٹ دیئر اینڈ بی پارٹ آف دیز پروٹیسٹ. تو الحمدللہ شکر ہے کہ لائک وی ور لٹل بٹ لیٹ, مگر ہم لوگ زیادہ لیٹ نہیں ہوئے. اور ماشاءاللہ پورے امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر جو ہے پروٹیسٹ جو ہے ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور باقی اناؤنسمنٹ جو ہے یو پرابلی ہیو آن یور لسٹ, سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ دیز اناؤنسمنٹس. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے. اچھا عاصم بھائی, ایک سوال کروں گی کہ اگر اس میں اس جلوس میں زیادہ سے زیادہ بینرز آئیں اور جو لوگ بھی بینرز لے کر آئیں وہ مینجمنٹ کو دکھانے کے بعد انہیں لوگوں کے سامنے لے کر آئیں, تو کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہم کہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے بینرز بنا کر لائیں؟ اور ڈیفینیٹلی اسپیشلی یہ جو فرائیڈے کے روز جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, آئی مین وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم فار دس, کہ ان کو پتا ہے کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں. اگر وائس طریقے سے اگر کوئی کچھ بنا کے لے کے آتا ہے اور وہ مینجمنٹ آرگنائزر سے وہاں پہ آ کے دکھاتے ہیں, تو اگر وہ if they approve it and اور اگر اپنے گھروں سے وہ سیاہ پٹیاں اپنے سروں پر باندھ کر نکلیں, بے شک I mean, اور اس کے اندر I mean this is like open to everybody. I mean یہ سب کی آواز ہوگی اس کے اندر, تو اس لیے جو بھی, مگر یہ کہ سب کو وائس طریقے سے سوچنا ہوگا کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے لائک ہمیں خود کو شرمندگی اٹھانی پڑے. کوئی ایسی چیز کریں یا کوئی ایسی حرکت وہاں پہ کریں, بس وہ باقی آئی ایم شیور کہ ہماری قوم جو ہے وہ ہر جگہ پہ اچھے طریقے سے پروٹیسٹ کرتی ہے. اور آواز, مقصد یہ کہ ہمیں آواز بلند کرنی ہے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے.
इंशाल्लाह। वो बस मकसद दिमाग में होना चाहिए हमारे। इंशाल्लाह। बाकी ये कि जितने भी प्रोटेस्ट स्पेशली ये ह्यूस्टन के अंदर अब फ्राइडे को होगा, फिर फॉलोइंग संडे को होगा, फिर कुछ की रैली होगी फ्राइडे को, फिर उसके बाद दोबारा फ्राइडे को होगा। इतने प्रोटेस्ट लाइन अप हैं, आई मीन 3 वीक के अंदर, और आई एम श्योर कि इसके अंदर अगर लोग ज्यादातर अपने शिरकत करेंगे तो दैट विल मेक सम इम्पैक्ट। इंशाल्लाह। तो इसी तरह जैसे न्यूयॉर्क में मंडे के रोज हो रहा है, तो वहाँ पे यूएन के सामने ट्राई स्टेट के लोग अगर वहाँ पे इकट्ठे होके आए तो आई थिंक दैट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट एज वेल। तो बाकी आप इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू कर सकती हैं और लोगों की कॉल्स भी ले सकती हैं कि लोग भी इसके अंदर अपना राय पेश करें। That's all I want to say. अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो प्लीज गो एंड आस्क। नो राइट नाउ, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा जहमत देंगे और दोबारा कॉल करके अगर हमें कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर हम और अगेन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर वलायत टीवी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है कि जैसे मंडे से आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया और मोटिवेशन किया, क्योंकि कम से कम ह्यूस्टन के हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि अभी दिस इज वेयर लाइक वी स्टार्टेड थिंकिंग एंड देन अगेन न्यूयॉर्क के अंदर भी उसके बाद से ही ये सब कुछ सिलसिला शुरू हुआ। तो अल्लाह करे कि बाकी लोग भी इससे जाग जाएं, तो आई मीन दैट विल बी ग्रेट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जागेंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर आसिम। ओके, ये थे हमारे साथ ब्रदर आसिम, महफिल वलायत के होस्ट, और वो हमें अपडेट कर रहे थे जितने भी प्रोटेस्ट होने वाले हैं उनके हवाले से, और जो हमारे पास सभी भी ताज़ी इंफॉर्मेशन इस हवाले से है कि दिस फ्राइडे ह्यूस्टन में इंशाल्लाह 4 PM to 6 PM तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए ये बहुत ही ज़रूरी ऐलान है। जिस तरह से हम पूरे अपने प्रोग्राम में पिछले 3 या 4 दिन से मुसलसल इसी बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और दिस इज़ द टाइम, जैसे अभी ब्रदर आसिम बता रहे थे कि हम लोगों को अभी मौका है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें और इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। ये खाली एक प्रोटेस्ट, वो एक लाइन ना बनी हो और वहाँ पे हम लोग खड़े होकर बैनर खड़े होकर, नहीं, ये हमारे जज्बे और हमारी अकीदत का इजहार है, जो हमारी मोहब्बत है अहले बैत से, उस बात का इजहार है। और यकीन इस बात का है कि यकीनी तौर पर हमारी यूथ, हमारे बड़े छोटे बच्चे इस बात पर ज़रूर लबैक कहेंगे और लबैक या ज़ैनब की आवाज़ ज़रूर बुलंद होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ह्यूस्टन के व्यूवर्स अगर हमें इस टाइम पर देख रहे हैं और यकीनी तौर पर इस टाइम हमें कॉल करेंगे और इस बात को आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे। हमारे पास कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैमरन साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस यही है कि देखें, लोग पूछते हैं कि विलायत टीवी क्या कर रहा है और क्या खिदमत अंजाम दे रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि इंसान घर के अंदर जो 4 लोगों को बताता है, वो विलायत टीवी इतने लोगों के मुल्कों को इंफॉर्मेशन दे रहा है इस चीज की कि अब हमें इमाम ज़माना की ये पहली जंग है जो हमें लड़नी है उनके लश्कर में। बेशक बेशक इंशाल्लाह। ये समझ लें कमर के जंग के लिए ही कॉल दी जा रही है और जंग का आगाज तो और जिसने इस टाइम पर लबैक कह दिया वो यकीनी तौर पर इसका हिस्सा बनेगा। जी जी इंशाअल्लाह ताला। बस यही कि आप देखिए कि लोगों के अंदर इतना जस्तजू है कि मैं तो बज़ाहिर ये इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है न्यूज़ में ही सुनती हूँ और ये चीज़ों को लेके आगे लोगों को मैसेजेस पास करती हूँ। दूसरा ये कि मैं खाने पका रही हूँ, ये पका रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जस्तजू होती है कि मैं कोई न्यूज़ चैनल ऐसा निकाल के देखूँ जिससे मुझे मेरे अपने लोगों की इंफॉर्मेशन मिले। बेशक और जो हमें इमाम से करीब कर सके। सबसे बड़ी बात है कि जो हमें हमारे इमाम से इस वक्त, जो अभी आपने आसिम भाई का मैसेज सुना? जी जी बिल्कुल। तो अब ये कि ऐलान हो चुका है और आपकी जिम्मेदारी है, अब आपने अपना काम करना है। जी जी इंशाअल्लाह ताला जितने लोगों को मैसेज दे सकते हैं और जितनी तादाद में सिया लिबास में बीबी ज़ैनब को हम लब्बैक करके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला इस तरह कामयाब होंगे और बहुत बहुत ही सुर्दी के साथ सोच करते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम सब आपके साथ हैं, विलायत टीवी के साथ हैं। किरण, आपका भी बहुत जज्बा है, आप भी इसमें बहुत खिदमत अंजाम दे रही हैं अपनी बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ, और इंशाअल्लाह ताला ये जरूर एक पाए तकलीफ पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और मेरी तमाम मोमिनीन और मोमिनात ह्यूस्टन और आपसे भी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जिस इमाम बरगाह में जो जहाँ जहाँ जा रहा है, आज उससे खास तौर पर अपील की जाती है कि आप पर्सनली लोगों को हिला के बुला के बताएं, क्योंकि दिस इज टाइम बाद में ये ना हो कि हमें खबर नहीं पहुंची। और मैं चाहती हूँ कि पर्सनली आप लोग सब एक दूसरे को अप्रोच करें,
کہ بعد میں یہ نہ خبر ہو کہ ہم لوگ کو تو معلوم ہی نہیں تھا. جو انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. اگر وہ آ جاتا ہے یہاں پر جہاں آپ کا سارا ہمارے جو یوتھ کھڑی ہے, سب بزرگ کھڑے ہیں, بڑے کھڑے ہیں, سب کو نکل کے آنا چاہیے. وہ آ جاتا ہے وہ سمجھے گا بس صحیح ہے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کے ساتھ, اور آپ سے بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ جتنی تعداد میں ہم آئیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور جیسا کہ ناظرین آپ نے یہ بھی سنا کہ اپنے ساتھ آپ بینرز لا سکتے ہیں. اس کو اس طرح سے لکھیں کہ ایک تو بلیک مارکر سے ہو یا ڈارک مارکر سے اس کو لکھیں, اور جو کچھ بھی آپ لکھ کر لائیں وہ مینجمنٹ کو پہلے دکھا کر اس کے بعد پھر آپ اسے شو کریں گے. اور اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو سیاہ پٹیاں اپنے ماتھوں پر باندھ کر, اپنے سر پر باندھ کر, اس جذبے کے ساتھ کہ یہ یوم زینب, یوم سیاہ اور یوم سوگ ہے, اور شہزادی کا کہ روزے کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کا ہمیں دکھ ہے, اور واقعاً اس دکھ کا اظہار ہم انشاءاللہ مل کر کریں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم زندہ ہیں. آج یہ کال صرف ایک پروٹیسٹ کے لیے دی جا رہی ہے, بے شک, اور کل ہو سکتا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ یہ کال ہمیں دی جائے کہ آپ کی زندگی کی ضرورت ہے. تو اسی جذبے کے ساتھ ہمیں آنا ہے کہ جہاں پر بھی ہمارے منتظمین ہم سے یہ کہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے تو ہمیں وہ بولنا ہے, اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. جتنی جس کی طاقت ہے, جتنی آواز میں طاقت ہے, جذبے میں طاقت ہے, پورے اپنے جذبے کو استعمال کرتے ہوئے. آج ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا روزہ ہے ہم کیسے چلے جائیں, یا پیاس سے ہمارا برا. آج ہی تو وہ وقت ہے جب ہمیں یاد کرنا ہے کہ کربلا کے مسافروں نے کیسے قربانی دی تھی. آج ہی تو وقت ہے کہ آج ہم یہ بتائیں گے کہ ہم شیعہ کون ہیں. آج تک تو ہم پر یہ ہمارے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تبرک کا ہمارے لیے انتظام ہوتا ہے, کھانے کا ہمارے لیے انتظام ہوتا ہے. آج ہم یہ بتائیں گے کہ بھوکے رہ کر بھی ہمارے اندر اتنی ہی پاور ہے, اتنی ہی صلاحیت ہے. چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں, ہمیں وہاں حاضر ہونا ہے, ماں سوا ان کے کہ جن کو اگر وہ آتے ہیں اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خدا نہ کرے خراب ہوتی ہے, ماں سوا ان کی معافی کے کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. اور ہم سب کو حاضر ہونا ہے جمعے کے دن. یہ پروٹیسٹ سعودی ایمبیسی کے سامنے انشاءاللہ 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک کیا جائے گا. تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم 5 بجے چلے جائیں گے یا تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, حاضری لگا کر آئیں گے. اپنے اس پیغام کو برائے مہربانی, نیو یارک میں بھی 28 جولائی کو مولا علی کے جلوس کے حوالے سے جو جلوس ہے اس میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تو نیو یارک کے لوگ وہاں باہر آئیں. اور جہاں جہاں بھی جس شہر میں بھی لوگوں کے اندر بیداری ہے, اور بے شک ہماری قوم میں ہم سب جو ایک ہیں, اور اس وقت ہمیں اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہم متحد ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے سینٹر میں جاتے ہیں, کس سینٹر میں ہمارا زیادہ جانا, ظاہر ہے جو جس سینٹر سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہیں جاتا ہے. لیکن اس وقت فرائیڈے کو, کمنگ فرائیڈے کو یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور تمام ماؤں بہنوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ خدا را اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے جوانوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم باہر آئیں اور اس میں پورا حصہ لیں اور اپنے جوش اور اپنے جذبے کا اظہار کریں انشاءاللہ. اور جس طرح سے ابھی آپ نے پروٹیسٹ کے حوالے سے بتایا, ویورز آپ کے ساتھ یہی انفارمیشن شیئر کریں کہ یہ جو پروٹیسٹ خاص طور پر سعودی ایمبیسی کے سامنے ہوتا ہے, ریگولر جنت البقیع کے لیے جو ہم پروٹیسٹ یہاں پر کرنے جاتے ہیں, یہ اسی جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اسی امید کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح میری سسٹر قمر سے بات ہو رہی تھی اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اب ہمارا کام اصل شروع ہوا ہے. ہم نے تھوڑی سی اس کو آگ تھی اور اس کو چنگاری کو ہوا دیا. اور جیسے کہ عاصم بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ لائن اپ ہے سارے, بہت سارے پروٹیسٹ ہے. یوم زینب کے حوالے سے یہ پروٹیسٹ ہے. اس کے بعد پھر 28 جولائی کو جلوس ہے مولا علی کا ڈاؤن ٹاؤن میں, اس میں بھی پروٹیسٹ ہے. اس کے بعد یوم القدس ہے, فرائیڈے کو جمعۃ الوداع کو, وہ بھی سعودی ایمبیسی کے سامنے. اور اس کے بعد 2 اگست کو ہے, وہ 16 اگست کو جو جنت البقیع کے حوالے سے, یعنی ایوری ویکینڈ لائک فرائیڈے کو, سنڈے کو, فرائیڈے کو, اس طرح آپ کے پروٹیسٹ آ رہے ہیں. تو بالکل ہمیں تیار رہنا ہے, اور میں تو یہی کہوں گی کہ سر پہ کفن باندھ کے تیار رہنا ہے. اور اس وقت ہمیں یہ ڈرنا نہیں ہے, خوف زدہ نہیں ہونا ہے کہ شاید ہمیں گرفتار کر لیا جائے, شاید ہمیں نظروں میں لے لیا جائے. اب بالکل آپ بے خوف ہو کر
ہم تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے کہ بے خوف زندہ لہجے میں کرتے ہیں گفتگو، خود ساختہ خداؤں سے ڈرتے نہیں ہیں ہم، وہ نقطۂ شعور ہیں قرطاسِ زیست پر، پھیلیں اگر کبھی تو سمٹتے نہیں ہیں ہم. تو اب پھیلنے کا وقت آ گیا ہے. ہم جو ایک مختصر سی تعداد میں لوگوں کو نظر آنے والے لوگ ہیں، اب پھیلنے کا وقت ہے، اور اب ہم پوری دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے کہ ہم زندہ ہیں، بیدار ہیں، اور پوری طرح سے بیدار ہیں، اور اپنے رہبروں کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے، اپنے امام کے استقبال کے لیے، اپنے امام کے ظہور کے لیے تمہیدی کام کرنے والوں میں انشاءاللہ ہمارا نام لکھا جائے گا انشاءاللہ. اور یقینی طور پر جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہیوسٹن کے ویورز یقینی طور پر ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں، ہیوسٹن کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر بھی ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کال پر ان جو اعلانات ہو رہے ہیں، اگر آپ اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ ہمیں ایک ضرور کال کریں گے اور بتائیں گے کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں، اور لوگوں کے جذبے کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں پر کیسے جذبات ہیں اور کس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں. یقینی طور پر یہ عمل کا ٹائم ہمارے پر آ گیا ہے. ہم لوگ اپنی دعاؤں میں مجالس کے سلسلے جتنی دیر تک ہیوسٹن میں یا پورے امریکہ میں جاری رہتے ہیں تو ہم لوگ اجل اللہ تعالیٰ فرج ضرور صلوات میں پڑھنا شروع کریں. تو یہی ٹائم ہے کہ اب وہ ہمارا جو امتحان کا ٹائم ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور یقین مانیں کہ یہ پروٹیسٹ کے حوالے سے ضرور اپنی بہنوں بھائیوں اور ماؤں سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے، اور خاص طور پر یوتھ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ ان کا سب سے زیادہ اس میں عمل دخل ہے. کیونکہ آپ ہیں جو ساری یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں یوز کر رہے ہیں، آپ کے چاہے سیل فونز ہیں، آپ کی فیس بکس ہیں، اور جہاں جہاں پر ای میلز کے اکاؤنٹس ہیں، اور آپ کے روابط ماشاءاللہ میرے خیال ہے عام یہ کہیں گے کہ فیس بک کے ذریعے سے تو ایک فیس بک کے ذریعے سے آپ کتنوں کو پیغام دے سکتے ہیں. تو فیس بک کے صحیح استعمال کا یہ وقت ہے. اور فیس بک یہ تو ایک دنیا کی ٹیکنالوجی ہے. امام زمانہ کے لیے تو یہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھوں پہ پیغام دیا جائے گا اور تم اس کو پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے پاس یہ حوالہ بھی موجود ہے کہ ہتھیلیوں میں انسان کو پیغام ملے گا. تو ہمارا امام تو وہ ٹیکنالوجی لے کر آ رہا ہے. تو اس وقت بہت اہم وقت ہے اور بہت ہی بہتر وقت ہے ان چیزوں کے استعمال کا. تو ان چیزوں کو استعمال کریں فیس بک کے ذریعے سے، جیسا کہ ابھی آپ سے سسٹر کرن کہہ رہی ہیں کہ میسیجز کریں اور لوگوں کو بیدار کریں. جہاں بھی جس شہر میں بھی ان کے شہر والوں کو مطلع کیا جا رہا ہے. نیو یارک میں میرا خیال ہے، اور نیو یارک میں ہے جی یو این اے کے سامنے ہے، اور یہ سب سے بڑی جگہ، اور یو این کے سامنے تو ضرور حاضر ہو. اگر کوئی فلائٹ لے کے جا سکتے تو یقینی طور پر ان کو بھی جانا چاہیے. اگر آپ لوگ ماشاءاللہ اس دن چھٹی ہے یا آپ کے وہاں پر گئے ہوئے تو ضرور اس پروٹیسٹ. نیو یارک میں ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، شیعت وہاں پر اتنا پرانے وہاں پہ لوگ رہنے والے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی اگر پورا نیو یارک باہر نکل آئے. وہی تو کہہ رہی ہوں، نیو یارک کے لوگ جاگیں اور ہمیں کال کریں، اور یقینی طور پر اس خبر کو ہمارے ولائی ٹی وی کے توسل سے عام کریں. اور جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ پرسنلی اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے ابھی ہم لوگوں کو، کہ ہم لوگ پرسنلی ان چیزوں کو پھیلائیں. ویورز ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ اس حوالے سے جو ہم لوگوں نے اناؤنسمنٹس کی ہیں، میرے خیال ہے ترتیب سے کوشش کرتی ہوں اپنی طرف سے کہ میں آپ کو بتا سکوں. کمنگ فرائیڈے شام 4 بجے سے 6 بجے تک ہیوسٹن میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. یوم زینب کہہ لیں، یوم سیاہ کہہ لیں، کسی بھی نام سے اس کو نام دے دیں، مگر یہ خاص پروٹیسٹ ابھی جس طرح بردر عاصم نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ابھی آرگنائز کیا گیا ہے. جس طرح ہم نے اس دن پروگرام کے بعد اس کے بارے میں باتیں شروع ہوئی تھی ہیوسٹن میں، اور فائنلی آج تمام کوششوں کے باوجود یہ پاسبل ہو سکا ہے. تو 4 بجے شام فرائیڈے کو 6 بجے تک کا ٹائم ہے اس کے لیے، اور سعودی ایمبیسی کے سامنے ہو رہا ہے. اور سعودی ایمبیسی کا تقریباً سب کو معلوم ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی اس کے بارے میں ڈائریکشن چاہیے، کچھ بھی معلومات چاہیے، آپ مجھ سے ملیں، سسٹر محمد جعفری سے ملیں، یا پھر ہمارے اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے 8324766253 اس پر بھی کال کریں، اور آپ کو 24/7 اس پر انفارمیشن مل سکتی ہے. اس کے بعد اور اس کے بعد منڈے کو، اس سے پہلے سنڈے ہمارے پاس سالانہ جلوس شہادت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہیوسٹن میں جلوس برآمد ہو رہا ہے 28 جولائی کو. اور اسی جلوس کے اندر ایک اور پروٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا تھا جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے ہی منسوب کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 28 جولائی کو شکاگو میں جلوس ہے سنڈے کے دن. تو یہ بھی بسلسلہ شہادت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہے.
اس کے بعد جمعۃ الوداع جو کہ لاسٹ جمعہ ماہ مبارک رمضان کا، اس میں یوم قدس کی ریلی ہے. تو یقین کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں گے. اس کے بعد جو جنت البقیع کا پروٹیسٹ ہے جو کہ 16 اگست 8 شوال فرائیڈے کو، اور انشاءاللہ موسٹ پروبلی اس کی ٹائمنگ بھی یہی ہوں گی 4 بجے سے 6 بجے تک، اور زیادہ انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ سے اس کے بارے میں اپڈیٹ کر دوں گی، مگر یہ بھی فرائیڈے کو سعودی کونسلیٹ کے سامنے پروٹیسٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں اور انفارمیشن چاہیے تو آپ یقینی طور پر بردر عاصم کو کال کر سکتے ہیں. اس نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں 8324766253. تو اس حوالے سے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں اپنی قوم کو یہ دینا چاہوں گی کہ جاگو، طلوع شمس امامت کا وقت ہے، اور ہم جاگ رہے ہیں لیکن اب آواز دی گئی ہے، اب ہمیں باہر آنا ہے. بیدار تو ہم ہیں لیکن اپنے گھروں میں بیدار ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ہمیں باہر آنا ہے. اور جتنے بھی یہ پروٹیسٹ کال کیے گئے ہیں اور پروٹیسٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور ولایت ٹی وی کے ذریعے سے کرن آپ کو اپڈیٹ کرتی رہیں گی، تو آپ اس کو سنتے رہیے اور اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہیے. اور میری وہ تمام بہنیں کہ جو اس وقت مصروف ہیں کسی اور کام میں، بے شک وہ کام کرے، دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے، دنیا کے کاموں سے کبھی آپ کو فرصت نہیں ملے گی. یہ موت کا وقت آ جاتا ہے لیکن انسان کو فرصت نصیب نہیں ہوتی، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ میں یہ کر لیتا، تو دنیا کے کاموں سے آپ کو فرصت نہیں ملے گی. انہی کاموں میں سے وقت نکال کر ہمیں یہ پروٹیسٹ کامیاب بنانے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کامیاب بنانے ہیں بلکہ اس سے ہمیں اپنے اجتماع کو واضح کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ ہم کتنی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. اور کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ اپنے اپنے سینٹرز میں جا رہے ہیں، تو وہاں سے اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ ہم وقت یہ دعا کرنی ہے کہ ہم اپنے امام کو صدا دے رہے ہیں. دن ڈھل رہا ہے، وقت کو تازہ اڑان دے، آ اے امام وقت حرم میں اذان دے. ہمارے امام اس دنیا میں موجود ہیں. ظہور کا وقت واقعاً ان قریب ہے، اور آپ عصر ظہور اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے کہ اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس میں جو شام کا یہ فتنہ ہے، اور اس وقت جو شام کا یہ فتنہ ہے وہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ وہی فتنہ ہے. اور انشاءاللہ ہماری دعا یہی ہے کہ خدا کرے کہ اب ہمارے مولا کا ظہور ہو جائے اور ہماری زندگی کسی کام آ جائے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ یہ انہی کے دم سے تو ہے، سب کچھ یہ انہی کے صدقے میں تو ہے. تو جب سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے تو یہ جان، یہ مال، یہ زندگی، یہ اولاد، یہ سب کچھ ان پر قربان ہے. تو اگر قربانی کا وقت آ گیا ہے، تھوڑا سا وقت مانگ رہے ہیں آپ سے، تھوڑا سا وقت مانگ رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی ہستی ہیں، ہم کوئی بہت بڑے انسان ہیں. بس صرف ہم امام کے چاہنے والے ہیں، اور ہم اپنا شمار اب امام کے چاہنے والوں میں کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہے کہ اس کا نام دشمن امام میں لکھا جائے. تو اگر ہم دوستداران امام ہیں تو ہم اٹھیں، بیدار ہوں، ایک دوسرے کو آمادہ کریں. جس طرح ہم کوئی دنیا کے پروگرام کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو راضی کرتے ہیں کہ تمہیں چلنا ہے، تو اس وقت ہمیں بیدار کرنا ہے. کسی پر کسی غم اور غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ ان سب کو جمع کر کے ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے. اور جو سب سے پہلا پروٹیسٹ اس وقت جو جمعے کو انشاءاللہ سعودی ایمبیسی کے سامنے ہیوسٹن میں، جس کی اطلاع ابھی ہمیں عاصم بھائی نے دی ہے، اس میں حاضر ہونا ہے، اور اسپیشلی یوتھ کو اس میں بہت بڑا رول ادا کرنا ہے. تو اے میری قوم کے تمام لوگوں، اس آواز کو سنو اور امام کی آواز پر لبیک کہو لبیک یا زینب، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، لبیک یا امام، لبیک یا امام. بے شک انشاءاللہ. اور امید کرتے ہیں، مگر جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ کو معلوم ہے کہ یہ ویکینڈ ہے، لائک ویک ڈے کا موسٹ پرابلی لوگوں کی جابس بھی ہو سکتی ہیں، اسکول بچیوں کا ہو سکتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس 2 دن موجود ہیں، آپ اپنے جابس پہ کال کر سکتے ہیں، اپنے اسکولز میں یعنی ارلی ڈسمسل کر سکتے ہیں. کچھ ایسا انتظام ضرور کریں
کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ انہی وجوہات کو, انہی ایکسکیوزز کو اپنے آگے رکھتے ہوئے اس پروٹیسٹ میں شامل نہ ہو سکے. اس وقت یہ وقت وہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں ہو. بی بی کو جو بازار کوفہ سے گزارا گیا تھا, لوگوں نے تماشا دیکھا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں تو کچھ معلوم نہیں تھا, لیکن جو لوگ غیرت دار تھے وہ گھروں میں گئے تھے اور وہ تلواریں لے کر آئے تھے, چادریں لے کر آئے تھے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, ہمیں اطلاع نہیں تھی. مگر اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول زادی سر برہنہ ہے, رسول زادی کے سر پر چادر نہیں ہے. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسیر کیا گیا ہے, تو ہم جہاد کے لیے تیار ہیں. ایک انقلاب تھا, جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا گیا وہاں وہاں ایک انقلاب آتا گیا. تو اب ہم ٹی وی پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے ہمارا نام نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھے اور کسی بھی شرعی وجہ کے بغیر اگر ہم اپنے گھر سے نہیں نکلے تو ہم کس منہ سے جائیں گے اس بی بی کے روضے پر اور اس بی بی کے دربار سے منسوب کسی علم پر, کسی جگہ پر, کسی مقام پر, غازی کے علم پر کس منہ سے ہم جائیں گے کہ غازی ہمارا دامن آپ مراد سے بھر دیجئے, ہماری یہ حاجت ہے, ہماری یہ حاجت ہے. آج اسی غازی کی بہن آواز دے رہی ہے, ہمیں اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے, اپنے گھروں سے باہر آنا ہے, اور جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے لیے کام کو آسان کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. اور یقینی طور پر اسی دعا کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں پر امید ہے کہ جس طرح سے پہلے اس پروٹیسٹ سے پہلے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کچھ ایسا ہونا چاہیے, کوئی انقلابی سوچ کے اس جوش و جذبے کو ابھی بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ کئی بہنیں ہماری کال کر رہی تھیں اور وہ ہمیں یقینی طور پر اس کا کہ اگر 2-3 ہم لوگوں میں سے مر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل تو یقینی طور پر اسی جوش اور جذبے کی ضرورت ہے. اور اس ٹائم کہ ہم لوگوں نے اپنی کوشش جتنی ہم لوگ کر سکتے تھے میڈیا کے تھرو ہم نے اپنی باتیں پہنچائیں, اور جہاں پر اب ہماری بہنوں کا کام بنتا ہے وہ اپنی بہنیں اپنا کام سر انجام دیں گی. اور یہ پروٹیسٹ آلریڈی ارینج کر لیا گیا ہے جو کہ 4 بجے سے 6 بجے تک کی ٹائمنگ ہے ہمارے پاس, اور یہ ایک پرامن طریقے کا پروٹیسٹ ہوگا جس میں آپ اپنے سیاہ لباس سے بتن کر کے آئیں گی, اور یقینی طور پر ہمارے بھائی, ہمارے تمام بچے سروں پر بلیک پٹی باندھ کر آئیں گے. اور ایک اور یہ ایک ذہن میں یہ نقطہ بھی رکھ لیں کہ جو ہمارے یوتھ ہے وہ یہ کوشش کرے کہ جس سینٹر میں جو بھی عالم دین آئے ہوئے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے, تاکہ جہاں بھی جس سینٹر میں بھی اعلان کیا جائے اور عالم دین جب اپنا لیکچر دے تو وہاں پر یہ پیغام آگے بڑھا دیا جائے. تو تمام علماء کرام تک جو موجود ہیں, جو اسپیچز دے رہے ہیں, ان تک اس پیغام کو پہنچایا جائے انشاءاللہ. اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی بارے میں بات کری تھی کہ خاص یوتھ بھی تو اس میں حصہ بن رہی ہے, مگر عام اگر کسی یوتھ کو پیغام نہیں مل سک رہا, کوئی جاب کالج کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام نہیں دیکھ رہے کیونکہ یہ ویک ڈیز میں ہو رہے ہیں, تو پھر بھی ان کے بڑے گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے, یا جس کے کان میں بھی ابھی یہ آواز چلی گئی ہے اس کو لازمی فرض ہو گیا ہے کہ آپ کم از کم اس پر لبیک کہیں اور اپنا ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں زیادہ سے زیادہ. اور یقینی طور پر اس پہ عمل سر انجام دیا گیا ہے. میرے خیال ہے کچھ بھائی ہمارے مل کر اگر ایک امام بارگاہ کرتے ہوئے جائیں اور کچھ بہنیں اس طرح کی اپنی ڈیوٹی لگائیں کہ اس دن سے پہلے زیادہ سے زیادہ مل کر اس امام بارگاہوں کے منتظمین سے ملیں اور جا کر اس پیغام کو عام کریں. ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر کہاں سے بات کری؟ میں بشرا بول رہی ہوں ہیوسٹن سے. جی بشرا آپ آن ایئر ہیں, بولیے. جی بس مجھے یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ بھی کہنا تھا کہ بس ہم لوگ جلوس نکال رہے ہیں, جو مولا علی کا جلوس نکل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, کیونکہ اس میں پروٹیسٹ بھی رکھا گیا ہے, تو زیادہ زیادہ شرکت کریں. تو یہ بہت ہمیں کرنا چاہیے, ویسے یہ زیادہ زیادہ شرکت کر کے دکھانا چاہیے سب کو کہ ہم ایک ہیں اور ہم اس طرح کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتے. بالکل صحیح, بہت اچھی بات. تو بس تو انشاءاللہ یہی امید ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ شرکت کریں گے. جی سسٹر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کون سے امام بارگاہ میں جاتی ہیں ہیوسٹن میں؟ دریا عباس میں زیادہ تر جاتی ہیں. ماشاءاللہ سے یقینی طور پر آپ کی انتظامیہ جو انتظام والے وہاں پر لوگ ہیں منتظمین, ان کے ساتھ بھی روابط ہوں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کیا آپ ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ فرائیڈے کو شام 4 بجے سے 6 بجے تک
सऊदी कॉन्सुलेट के सामने ये एक और प्रोटेस्ट मुनक्किद किया गया है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। जी कमिंग फ्राइडे इंशाल्लाह, जी कमिंग फ्राइडे को। और जो उसके अलावा 4 बजे शाम में है, शाम 4 बजे से 6 बजे तक का। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटेस्ट है माशाल्लाह से वो संडे को, जिस तरह आपने अभी बताया, बसिलसिला शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो डाउनटाउन में जुलूस निकल रहा है उसमें भी होगा। जी बस जिम्मेदारी बुशरा, जिम्मेदारी ये है और यकीनी तौर पर इसी तरह प्रोग्राम रखने की तौफीक अता अल्लाह फरमाए। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर दरबार से आपका भी ताल्लुक है सोमा का, तो वो यकीनी तौर पर हमारा जो पैगाम, जो बातें यहाँ पर हो रही हैं वहाँ पर पहुँचा देंगी। और जो मेंबर्स ख़ास तौर पर जिन इदारों से भी मुंसलिक हैं, ख़ास तौर पर ह्यूस्टन के मोमिनीन और मोमिनात से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस खबर को जुलूस की जो ख़ास हमारे पास अपडेट आई है इस हवाले से इसको आम करें। हमारे पास एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है सऊदी एम्बेसी किस तरफ से, तो पाकिस्तानी वो देखा सफारत खाना में। अच्छा मुझे थोड़ा जी ब्रदर, आप इस तरह करें कि आप थोड़ी देर बाद मुझे इसी नंबर पे कॉल कर लें, तो मैं आपको सारी इसकी अपडेट दे दूंगी। मगर ये आपने वेस्ट टाइमर देखे ना, आप मुझे फोन से सुने प्लीज। अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें प्लीज। मेरे ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है उनके वेस्ट टाइमर पे। और अगर आसिम भाई इस वक्त सुन रहे हैं तो वो अगर एड्रेस दे दें तो ये कि एड्रेस अगर आप कॉल कर देंगी तो उससे लोगों को ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये वेस्ट टाइमर पे है और इसका एड्रेस अभी आपको बता दिया जाएगा, या कल भी आप अपने प्रोग्राम में उसे इंशाल्लाह मैं कोट कर सकती आगे हैं। इस प्रोग्राम में जरूर लेकिन जो अभी भाई ने कॉल की थी इनको आप इनका नंबर देख लीजिए और इसके बाद फिर इनको टेक्स्ट कर दीजिएगा या तो इंशाल्लाह अभी मैं प्रोग्राम के बाद, क्योंकि ये हमारे पास नंबर 24/7 अवेलेबल होता है ब्रदर आसिम के पास, तो वो इनको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इस प्रोग्राम के बाद आप दोबारा इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको जरूर इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। और कल व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं एग्जैक्टली आपको लोकेशन के साथ अपडेट और ये भी बता दें कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो है वो काफी दूर है इससे, ये नॉर्थ में है। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो है वो नॉर्थ में है, लेकिन ये जो है ये साउथ की तरफ है। जी ये आईसी इमामबाड़ का अगर आपने देखा है तो वेस्ट टाइमर उसको क्रॉस करेंगे तो मेरे ख्याल 2 या 3 लाइट्स के हवाले से है। इस सिर्फ मैं आपको आईसी का वो थोड़ा एक बता सकती हूँ, इंशाल्लाह एग्जैक्टली लाइट्स और कहाँ पे खड़े होना है और क्या पार्किंग का इंतजाम होगा, यकीनी तौर पर इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में, क्योंकि ये दौरान प्रोग्राम ये इत्तला मिली है, इसलिए बहुत माजरत के साथ कि हम आपको एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और वो प्रोग्राम के बाद वो इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद और कल इंशाल्लाह किरण आपको जरूर प्रोग्राम के बाद ये एड्रेस बता देंगे इंशाल्लाह। और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए जिस तरह व्यूअर्स हम लोग आपको बार बार अपडेट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के हवाले से, ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, मैं यानी आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ कि अब जिस तरह पहले भी आप बता चुकी हैं कि इसका क्या फ़ायदा और क्यों किया जा रहा है और इतने दिनों बाद क्यों याद है, इस तरह के कई सवालात जो हमारे देखने वालों को व्यूअर्स के दिमाग में उठ रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए अब ये जाहिर है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ के कुछ कवायद हैं, कुछ रवाबित हैं और उन रवाबित को इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये मासूम ने भी इरशाद फरमाया है कि तुम जिस जगह भी रहो वहाँ के कानून की पाबंदी करो। जिस तरह से हम लाइट्स की पाबंदी करते हैं, इशारों की, सिग्नल्स की, रोड पर गाड़ी चलाने की, सब चीज़ की पाबंदी करते हैं, तो इसी तरह से कुछ कद्दोगन होती हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं, उनको देखते हुए फौरन तो जाहिर है कि जैसे ही ये वाकया रूनुमा हुआ था कोशिशें शुरू हो गई थी, लेकिन जाहिर है कि उस तक आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है। पाकिस्तान की तरह से नहीं है कि आप जहां भी खड़े हुए आपने वहां एक कुछ टायर लगाए और आग लगाई और उसके बाद फिर आपने मुजाहरा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ क्योंकि वजह यह है देर से उठने की, देर से नहीं उठे, उठ गए थे, लेकिन उसको इंतजाम करने के लिए क्योंकि सभी अपनी अपनी जॉब में और अपने काम में मसरूफ हैं। लेकिन उनको हमारा सलाम है कि जो उन कामों के साथ
اپنی جابز کے ساتھ، اپنی زندگی کے دوسرے کاموں کے ساتھ اس کام پر توجہ دیتے ہیں، ان کو ہمارا سلام ہے جو بیدار ہوئے. اور یہ چھوٹا سا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کچھ ہی لوگ ہیں جو اس کے لیے اٹھتے ہیں اور یہ کام انجام دیتے ہیں. تو اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. تو اور پروٹیسٹ کا فائدہ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ دنیا کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. جب اسے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام گھر میں بھی شہید کیے جاتے مگر وہ گھر سے باہر نکلے. نہ صرف یہ کہ گھر سے باہر نکلے، لیکن جب وقت پڑا تو انہوں نے اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا، اس جگہ کو بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جیسی سرزمین کو چھوڑ کر سید الشہداء کربلا کے بے آب و گیا میدان میں آئے. تو اپنے گھر کو چھوڑا، باہر نکلے اور وطن سے بہت دور جا کر آپ کی شہادت واقع ہوئی. تو ہم بھی اس چیز کے لیے آمادہ ہیں کہ آج اگر گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے تو ہم گھر سے باہر نکل کر اعلان کریں گے کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں. اور اگر اس کے بعد پھر ہمیں آواز دی گئی کہ اب اس وطن کو بھی چھوڑنا ہے، اس جگہ کو بھی چھوڑنا ہے، تو ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے بھی آمادہ ہیں، اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے بھی آمادہ ہیں جہاں بھی ہمارے، کیونکہ حکومت ہمارے ایمان کی ہے. پوری دنیا پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا پر حکومت ہمارے امام کی ہے، اور ہم اپنے امام کی حکومت میں، اپنے امام کی سلطنت میں جس جگہ بھی چاہے، جس خطے پر بھی چاہے، اپنے آپ کو حرام اور حلال سے کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں. تو پروٹیسٹ کا فائدہ یہی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ لفظوں میں مذمت کرتے ہیں، حقیقتاً ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. اگر اب یہ وقت ہے کہ روضہ جناب زینب کی بے حرمتی کی گئی ہے، ہمیں باہر بلایا جا رہا ہے تو ہم باہر آئیں گے. وطن سے نکالا جائے گا، وطن سے نکلیں گے. ہمارے گھر بار کو لوٹا جائے گا، ہم لٹانے کے لیے تیار ہیں. ہماری اولاد کی شہادت مانگی جائے گی، ان کے سر مانگے جائیں گے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس جذبے کے ساتھ ہمیں باہر آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک اعلان کرنے کے لیے یا بینرز اٹھا کر یا جلوس کے لیے نعرے لگا کر ہمیں گھر سے باہر آنا ہے. نہیں، اب وقت وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں. اور ہم اگر اس وقت ہوتے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو یقیناً شہزادی کے ساتھ ہوتے. ہم شہزادی کا ساتھ چھوڑنے والوں میں ہمارا شمار یقیناً نہیں ہوتا. تو اس وقت جو محبت کرنے والے ہیں بی بی زینب سے، جو روزوں پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان ملکوں سے، امریکہ سے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے، ٹورانٹو سے لوگ شہزادی کے روزے پر جا کر حاضری دیتے تھے. آج ہمارے دل رنجیدہ ہیں. تو اب ہمیں اب تو وقت ہے اصل زیارت کا. اب تو یہ تو وقت ہے وہ یہ ثابت کرنے کا کہ ہم زائرین ہیں، ہم بی بی کے روزے کی زیارت کر کے. اب تو وہ وقت آیا ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم شہزادی کے چاہنے والے ہیں. بے شک. اور یقینی طور پر جس طرح سے ابھی آپ فرما رہی ہیں کہ زائرین ماشاءاللہ سے، اور وہی یہ جگہ ہوتی ہیں کہ شرعی بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور جتنے بھی روزے ہیں ہمارے ائمہ اسلام کے، کہ جب وہاں پر جایا جاتا ہے اور خاص طور پر ماہ محرم کے دنوں میں جایا جاتا ہے. اور جس طرح سے ہم لوگ سلامیہ حسین کا پروگرام دیکھتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے یقینی طور پر وہ صفحے دیکھی ہوں گی کہ وہاں پر کھڑے ہونے کی آپ کے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر یعنی کوئی ان کے درمیان میں سے گزر سکے. تو ایسی سچویشن ہوتی ہے. اور وہی لوگ، اگر ہم لوگ پوری دنیا میں جتنے بھی شیعہ، جتنے بھی زائرین، جتنے بھی ماتمی ماشاءاللہ سے اس میں سب شامل ہوتے ہیں، جتنے بھی بی بی کے چاہنے والے ہیں اس میں شامل ہو کر اور وہاں جا کر احتجاج کریں تو کیا منظر ہوگا اس حوالے سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی تو ہیں جو اس وقت جنہوں نے اپنے سر کٹائے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا جو تصاویر آ رہی ہیں، کسی کا سر کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے. جو میں کہتی ہوں وہ اتنے خوش نصیب تھے کہ جو شہید ہو گئے، جو راہ خدا کے مسافر ہو گئے اور جو جنت کے راہی ہو گئے. تو وہ بھی تو خوش نصیب تھے، وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی تو بچے تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور شہزادی زینب کے روزے کی بے حرمتی کے سے ان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے. ان کا شمار یقیناً غازی ابو الفضل العباس کے ساتھ ان کے جوار میں انہیں جگہ مل رہی ہے. تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ ہمیں آواز دی جائے اور ہم جہاد کے لیے آمادہ ہو جائیں. اللہ امین.
اور بالکل اپنے پروگرام کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہوئے، کیونکہ ہمارے فوراً پروگرام کے بعد مولانا صاحب کا پروگرام ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ویورز اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے اور اس خبر کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح سے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کے پاس بہترین موقع، آپ کے پاس سیل فونز ہیں، آپ کے پاس فیس بکس ہیں، آپ کے پاس ٹیکسٹ میسیجز کی سہولت ہے، اور آپ یعنی آپ کمیونیکیشن کا اس ٹائم پہ ٹائم ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تمام مومنین اور مومنات اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مساجد اور امام بارگاہوں کا رخ کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت کرتے ہیں. اگر ایک امام بارگاہ میں 100 لوگ بھی موجود ہے، 100 فیملیز بھی موجود ہے، تو میرا خیال ہے اس سے ہماری 200-300 لوگ آرام سے شامل ہو جاتے ہیں. اور دس از ٹائم ویورز، آپ زیادہ سے زیادہ اٹھیں، اور جتنے بھی امام بارگاہ میرے خیال ہے ہیوسٹن میں موجود ہیں، آپ اس پر بھی آواز اٹھائیں، اور اپنے لوکل، جس طرح بھی میں نے بتایا کہ ایک دوسرے کو پکڑ کے ہلا کے بولیں، جو یہ دعا مانگتے تھے کہ کاش بی بی ہم اس وقت میں ہوتے. میرے پاس ایک کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عزت، کیسی بات کریں؟ میں عزت بات کر رہی ہوں. جی آپ سے آپ دونوں جذبے سے کام کرتی ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اسی جذبے سے نکلیں، جتنی ضرورت سے اپیل گھمانے کی ہے لوگوں سے، کے دلوں پہ اس کا اثر ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو اتنے جیسے ہمارے ماشاء اللہ اتنے سینٹرز میں آج کل لوگ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ تو کام اتنی جلدی سب کام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے. بیوی ہماری ہمیں پکار رہی ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا ہماری بیوی کے ساتھ. ہم لوگوں کو اسی جذبے کے ساتھ نکلنا چاہیے کہ ہم کل کو بیوی کو کیا منہ دکھائی لے کے جائیں گے کہ ہم آپ کے بیوی ماننے والے ہیں، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. آپ کو ہم لوگوں کو اس بات کی بڑا دکھ ہے. پہلے جنت البقیع میں اس طرح ہوا، آپ بیوی کے روزے کو اس طرح کر رہے ہیں. ہم سب اور بے شک اس ٹائم پہ ہمارے پاس بتانا چاہیے ایک دوسرے کو، بلکہ پروگرام لوگ بہت سے دیکھتے ہیں، مگر ہم بھی کل غدیر بھی گئے تھے، وہاں بھی سب کو پتا اس بات کا. علی اسکول جا رہے ہیں، تمام سینٹرز میں ہم جا رہے ہیں، تمام سینٹرز میں لوگوں کو پتا ہے، مگر اتنے لوگ سینٹروں میں آتے ہیں، اگر اتنے سارے لوگ بھی مل کے وہاں آ جائیں تو پھر بھی بالکل بہت فرق پڑ جائے گا. بہت انشاءاللہ ایک ہو کے جانا چاہیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم ایک ہیں، ہم بھی ایک ہیں، سب ایک ہیں. ہونا چاہیے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو جانا چاہیے اور اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. یہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نہ بیٹھنے والوں سے ہم ہیں. ہم بالکل مولا علی کے ماننے والے ہیں، بی بی کے ماننے والے ہیں. جانا چاہیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بہت شکریہ. لبیک یا لبیک یا زہرا. ماشاء اللہ اتنا زور جوش سے ہمارا نے سب کچھ کہا، مگر لوگوں پہ اثر ہونا چاہیے. میرا انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بالکل میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. خدا حافظ. اور جس طرح سے میں نے بھی بتایا ویورز کہ مولانا صاحب کا ہمارے پاس پروگرام آگے لائن اپ ہے انشاءاللہ. اس پروگرام کے فوراً بعد آپ مولانا صاحب سے بھی یقینی طور پر ان پروٹیسٹ کے حوالے سے، ان جلوسوں کے حوالے سے، اور جو بسلسلہ شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جو جلوس نکالے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے یقینی طور پر سنیں گے، اور ان کے ساتھ بھی اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو یا کیا عمل سر انجام دینا چاہیے وہ بھی ضرور شیئر کریں گے. اور جس طرح سے بھی میں نے بتایا کہ آپ کو ہم لوگوں نے بتایا ہے کہ فرائیڈے کو شام 4 بجے سے 6 بجے تک کا ٹائم ہے، کیونکہ یہاں پر وقت کی پابندی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اسی ٹائمنگ کے اندر آپ وہاں پر پہنچ جائیں. یہ نہیں کہ بالکل آخری لمحات رہ جائیں گے تو ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے. اور یقینی طور پر ہمارے ماشاءاللہ سے شیعہ آگے بھی جتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اس میں بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے. جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ پوسٹرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بلیک پٹیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، سیاہ لباس زیوتن کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اگر 1-2 دن میں پوسٹرز بھی لگا دیے جائیں اور فلائرز بنا دیے جائیں بی بی زینب کی زندگی کے بارے میں، اور وہ کن سے ریلیٹ کرتی ہیں، ان کا ریلیشن شپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتایا جائے کہ وہ نواسی رسول ہیں. اور اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے مومنین اور مومنات اس میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ. بس یہ لاسٹ کال لیتی ہوں اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. روبینہ حسنین بول رہی ہوں آسٹن سے. جی سسٹر کیسے؟ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام جو ہے بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور پچھلے 3 دن سے آپ کے ساتھ میرا رابطہ ہے. جی بالکل. الحمدللہ آپ دونوں ہی بہت اچھے طریقے سے پر اثر طریقے سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, جس کا اثر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. اور میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو کال کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگ وہاں پہ پہنچیں. جی آپ آسٹن سے آ رہی ہیں رائٹ؟ جی آپ آسٹن سے یہاں پر تشریف لا رہی ہیں؟ جی جی آسٹن سے. اوکے اوکے جی بالکل ضرور. بہت شکریہ. آپ ضرور کوشش کیجیے گا آج بھی اگر آپ امام بار گاؤں میں جائیں, جہاں پر بھی ہو سکے وہی بات کے ہلا کے بتا کے ضرور بتائیے گا, کیونکہ ہم لوگ سب یہی دعا کرتے تھے کہ جب بھی مصائب ہوتے تھے بی بی کے, اور ہم یہی دعا کرتے تھے کاش بی بی ہم اس وقت پر ہوتے. اور دس از دا ٹائم کہ اگر ہم لوگ اب ہیں اور یہ بے حرمتی ہو رہی ہے تو ہمیں یقینی طور پر اس پر اپنی آواز اٹھانی چاہیے. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کوشش کریں گے ہم لوگ پہنچیں. جو ہمارا مشن ہے, جو ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچانا, اس کو ہر بندے کو ہر عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا میسج دوسری بہن تک پہنچائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے, یہی ٹائم ہے اپنی آواز کو بلند کرنے کا, اپنے اظہار کا بیان کرنے کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. انشاءاللہ وہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل, ہم دریا ہیں, ہم قطرہ نہیں ہیں, ہم دریا ہیں. ہمیں ثابت کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم دریا ہیں. بہت شکریہ. جی بالکل, ہم سمندر بننا چاہتے ہیں, دریا نہیں بنیں گے, سمندر بنیں گے. بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. میں یاد رکھیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اور جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیں میسج آ چکا ہے آلریڈی کہ ہم لوگ کا پروگرام ہے, اور نہایت ہی شکر گزار ہوں ان تمام کالرز کی, ویورز کی, جنہوں نے ہمارے پروگرام کو سنا اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں. اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسی تعداد میں اس فرائیڈے کے پروٹیسٹ میں بھی شریک ہوں, اور ان پہ اپنے پروگرام کے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جہاں پنج تن پاک کا صدقہ ہے, اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اون محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر سے جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے, مولا محفوظ رہیں ہنسی خواتین کے پردے. مفلس پہ ذر و لالو جواہر کی ہو بارش, مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جاتی ہے اگر جا تو بے شک چلی جائے, عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.